سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس کافی بریکنگ نیوز آ رہی ہیں۔ سب سے اہم جو بریکنگ نیوز ہے وہ آج قومی اسمبلی اور ابھی سینٹ میں پیش ہونے والا بل ہے، جس کے مطابق سروسز چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد ہے وہ بھی بڑھا کر 34 کر دی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے خیبر پختونخوا سے ہمارے سینئر سیاستدان بھائی اجمل خان وزیر صاحب کو کہ ان کی ہم رائے لیں، کیونکہ اجمل بھائی ہمیشہ ہر ٹاپک کے اوپر اپنا ایک نیوٹرل نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ تو اجمل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو اجمل بھائی، خبر تو آپ نے دیکھ لی ہے، ابھی اچانک ہی یہ پورا واقعہ ہوا ہے، کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن ایک ساتھ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہو چکا ہے، اور جب تک میرے خیال سے ہمارا شو آن ایئر ہوگا سینٹ کا اجلاس بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ تو بڑی تیزی سے بل لائے گئے ہیں۔ دیکھیں فرحان، اگر آپ یہ جو بل ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، مثلاً جو آرمی ایکٹ اور اسپیشلی جو ایئر چیفز کے جو ٹائم ٹینیور میں جو 5 سال کر دی گئی، اب آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی قومی اسمبلی، آپ کی سینٹ اور آپ کی جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 5 سال ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ تو اگر یہ جو ٹائم ہے وہ سروسز چیفز کے جو 5 سال کر دی گئی ہے، تو اس میں ایک جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو مجھے سمجھ رہا ہوں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ حکومتوں کا یہ جو مسائل بن جاتے ہیں، اور ماضی میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، اور پھر وہ کیونکہ پاکستان کے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو حالات ہیں، اگر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، چاہے بارڈرز پہ ہو، چاہے انٹرنل معاملات ہو، چاہے ایکسٹرنل معاملات ہو، اس کے لیے ویسے بھی میرے سمجھ سے بات بلاتر تھی کہ 3 سال جو ہے، 3 سال کا جو میعاد ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ کہ دیکھیں ایک چیف آتا ہے تو وہ جب آتا ہے ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور سارا وہ جو اپنا پروگرام ہوتا ہے یا جو وہ کرنا چاہتا ہے، ان چیزوں کو ایک منطقی انجام میں 3 سال میں پہنچانا پاکستان جیسے ملک میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ 1 سال تو شاید سمجھنے میں ہی لگتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ ایک مسئلہ تو ہے نہیں یہاں پہ، آپ کے کافی مسائل ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں ہو جاتے ہیں۔ جب دونوں ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنے پالیسیوں کی تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی جو اس وقت صورتحال ملک کے جو میں ایک انٹرنل سے زیادہ ایکسٹرنل کو سمجھتا ہوں، کہ جو ایکسٹرنل جو پرابلمز ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں یا جو ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے، بلوچستان کے آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو ایسے صورتحال میں اگر ایک حکومت 5 سال تک آتی ہے تو میرے خیال میں کہ یہ جو تینوں چیفز کی جو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی ایک چیف کی نہیں ہوتی، پہلے ماضی میں یہ ہوا ہے۔ جی یہ ایکسٹینشن جو باجوہ صاحب کو دی گئی تھی، بالکل، تو یہ تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پٹیائی کی حکومت تھی، اور تمام سیاسی جماعتیں، حالانکہ اس وقت اپوزیشن میں تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا، ایکسٹینشن دی۔ تو وہ تو 6 سال ہو گئے تھے، 3 سال پہلے والے، 3 سال بعد والے ایکسٹینشن۔ جی اسی طرح کیا نہیں کہ دور میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ بالکل۔ تو بجائے کہ وہ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیشہ سے حکومتوں کے درمیان جو پھر ایکسٹینشن دینا بن جاتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں میرے خیال میں کہ 3 سال میں کوئی وہ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں اچیو کرنے کے لیے، جو پالیسیوں کی تسلسل ہوتی ہے انٹرنل بھی ایکسٹرنل، وہ 3 سال میں بڑا مشکل ہے، بڑے کلین موجود۔ تو اگر وہ 5 سال کیے جاتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو حکومتوں کے درمیان یہ جو آپ نے دیکھا کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہے کہ جب اس وقت پھر ہمیں امینڈمنٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ آج کوئی نئی بات ہم سن رہے ہوتے، اس سے تو بجائے کہ وہ 3 سال اور پلس 3 سال کی ایکسٹینشن جو 2 دفعہ ہو چکی ہے، ماضی میں ہو چکی ہے، اور اسی پارلیمنٹ نے کی ہے، اور ان تمام سیاسی جماعتوں نے کی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو
چاہے وہ حکومت میں ہو، ان سب نے متفقہ طور پہ کر دی. تو اگر آج یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ جی یہ 3 سال کے بجائے 5 سال، تو میرے خیال میں اس سے پالیسیوں کا تسلسل بھی ہوگا، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو چاہے وہ انٹرنل ہو، بجائے یہ کہ پھر جو ہے نا وہ درمیان میں جو گیپ آ جاتا ہے چیزوں میں، اس کا تسلسل جاری رہے گا. تو میرے خیال میں کہ اس میں کوئی کباہت تو مجھے نظر نہیں آ رہی. تو یہ اجمل بھائی کل امریکی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایک وہ بڑا مشہور ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ جی امریکہ پاکستان میں اپنی مرضی کے لوگ لے کے آتا ہے، اپنی مرضی سے کر لیتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے وہ تاثر بھی اب ٹوٹ جائے گا کہ جی امریکہ ہمارے فیصلے نہیں کر رہا، ہم خود ہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ہمارے ملک میں ایک ہم وہاں کے الیکشن کے حوالے سے بڑے بڑے ہمارے جو پاکستان میں تھنک ٹینکر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا جو بڑے وہ ہوتے ہیں، میں ویسے آپ کو ریکمینڈ کروں گا، میں آج کل نیٹ فلیکس پہ ایک سیریز دیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا اور اپنے ویورز کی، وہ دی ڈپلومیٹ، وہ دیکھ لیں. 2 سیشن اس کے ہو چکے ہیں، 3را سیشن اس کا ابھی آنے والا ہے. اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ کی پالیسی کیا ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے چلتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا، ان کے اوپر وہ سپر پاور ہے دنیا کا، انہوں نے اور چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہمارا تو یہ والا ہے کہ وہ بیگانی شادی عبداللہ دیوانہ والا کام ہمارا ہوتا ہے. پرائی شادی ہے بھائی، ہمارا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہی ٹرمپ تھا، ٹرمپ کے دور میں یہ فیصلہ ہوا، قطر میں دوحہ میں طالبان کے لیے دفتر کھولا گیا، اور یہ ٹرمپ جب آیا تو یہ فیصلے انہوں نے کر دی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے اس میں، اور انہوں نے وڈرا کروائے. تو اب وہاں پہ ٹرمپ آئے یا وہ جو دوسری خاتون ہے وہ آئے، ہمارا مسئلہ اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے. اگر دیکھیں ماضی میں بھی اگر دیکھیں تو اگر ہم امریکہ کے بارے میں اتنا زیادہ جو ہے نا اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ جی جو بھی پاکستان میں ہوتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ یہ جو امریکہ تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ ایٹمی دھماکے کریں. بالکل ایسے یاد ہے، جی تو ایٹمی دھماکے کر دی. امریکی کانگریس خط بھی تو لکھ رہی ہے، اور کلنٹن پاکستان آیا تھا، یاد ہے آپ کو، مشرف کا دور تھا، اور وہ اسے جو ہے نا وہ نہیں کر رہا تھا کہ جی یہ اس کے بعد کی جو صورتحال تھی. حالانکہ اس وقت جب اس میں کسی ایک فرد کو یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتا ہوں، اس وقت جب اسٹیٹ نے فیصلہ کیا اس میں تمام آرگن شامل تھے کہ ہم نے دھماکے کرنے، بے شک وہ میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا، لیکن کر دیے انہوں نے. اور پھر جو بھی ریپرکشن تھے یا انہوں نے جو وہ لگائیں، تو اس سے بڑا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو پاکستان ایسا بھی نہیں ہے جس کو ان لوگوں نے، اپنے لوگوں نے، ہمارے اپنے لوگوں نے خالہ جی کا گھر بنایا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ وہ امریکہ میں فیصلہ ہوگا اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کیا جائے گا. نہیں، میرے خیال میں کہ اب دیکھیں آج کی یہ جو قانون سازی ہے، یہ جو قانون سازی ہوئی ہے، یہ میں نے اور آپ نے کرائی، پارلیمنٹ نے کرائی، جمہوری طریقے سے ہوئی ہے، بالکل آئین کے عین مطابق ہوئی ہے، میں نے اور آپ نے تو نہیں کرائی. اور یہ ایکسٹینشن کے لیے تو عمران خان صاحب نے خود قانون پاس کر دیا تھا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ، میرے خیال میں، مجھے اب اس کی قانونی وہ اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اگر اس وقت وہ جو اس وقت 2/3 میجورٹی سے ہوا تھا، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی والے سارے شامل ہو گئے، تو وہ جو اس وقت کرایا گیا، اس لیے ابھی جو ایکٹ میں جو تبدیلی آئی ہے تو وہ سمپل میجورٹی سے ہو گئی ہے، مطلب کہ وہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے، تو راستہ تو اس وقت بن گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر کیانی صاحب کو ایکسٹینشن ملا تھا یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملا تھا، 6 سال انہوں نے گزار لیے، تو بجائے کہ یہ ہم اس وقت جب وقت آ جاتا ہے اس وقت ہمیں ایکسٹینشن دینا پڑے حالات کو، اور پھر پورا پارلیمنٹ اکٹھا ہو کر 2/3 میجورٹی سے دے دے، تو اگر ایک پالیسی بن جاتی ہے، قانون بن جاتا ہے کہ جی ہمیں ماضی میں اس چیز کی نوید ملتی ہے کہ ایسا ہوا ہے، تو پھر جب ضرورت ہے تو 6 سال کے بجائے اگر وہ 6 سال آپ دیتے ہیں تو اگر 5 سال سب کو ملے، یعنی جو دوسرے بھی جو چیفز ہیں ان کو بھی مل رہے، تو میرے خیال میں کہ اگر ایک آرمی چیف کو بھی ملے، ایئر چیف کو بھی ملے، اور دوسرے جو ہمارے ہے بحریہ کا جو چیف ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، تو اس میں سب کے یہ تسلسل ہوگا. فرد واحد کے لیے تو یہ نہیں ہو گیا، کیونکہ اس میں تو اور بھی لوگ آ رہے ہیں.
اچھا اجمل بھائی، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ 34 تک ہو جائے گی، اس پر پی ٹی آئی کافی احتجاج کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اپنی مرضی کے ججز لا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائے، ہمارا روزانہ کا یہ رونا پٹنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا کہ جی وہاں پہ سپریم کورٹ میں اتنے کیسز پینڈنگ پڑے، ہائی کورٹس میں اتنے پینڈنگ پڑے ہوئے، لوئر جو جوڈیشری ہے اس میں تو 4.5 لاکھ تقریباً لگ بھگ کیسز اس میں بھی پینڈنگ ہے. بالکل ٹھیک ہو. اب اگر سپریم کورٹ میں نئے ججز آ جاتے ہیں وہ 34 ہو جاتے ہیں، مطلب کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے ساتھ 34 ہو جائیں گے میرے خیال میں، ویسے 33 ہو جائیں گے، تو 34 اگر ہو گئے تو اچھا ہوگا، کیونکہ آپ نے یہاں پہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ میں ایک فیصلہ بھی کیا ہوا ہے جس میں آئینی عدالت بھی بنے گا، تو ججز تو ادھر بھی جائیں گے، اس آئینی عدالت میں جائیں گے تو ادھر تو پھر آپ کے پاس شارٹیج آ جائے گا. اس لیے اس پورے شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے جو آئینی امینڈمنٹ، یعنی ایک یہ ہو جائے گا کہ جو کیسز ہے جو پڑے ہوئے یہ اس کا بھی ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا. دوسرا جتنے بھی کیسز آئیں گے وہ جلدی جلدی ہو کر اتنے اس کے لیے ججز بیٹھے ہوں گے کہ جس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ 3 رکنی بینچ بن گیا، 2 رکنی بن گیا یا 1 رکنی بینچ بن گیا، تو اب ایک کیس اٹھ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک ایک کیس کے اوپر ڈیلی کے بھی جو ہے نا وہ ہوتے تھے کہ روزانہ کے بنیاد پہ ہو جاتے تھے، اس کی وجہ سے بقایا جو آپ کے کیسز تھے وہ پینڈنگ ہوتے جا رہے تھے. تو اگر اب ججز کا تعداد آپ کی زیادہ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے مین جو چیز ہوگی کہ یہ جو پینڈنسی ہے جو پڑے ہوئے ہیں وہ، اور یہ پتہ نہیں سالوں سال سے پڑے ہوئے، اس میں آپ کی مدد آپ کو ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ کے بعد جو آپ کے اسپیشلی یہ جو اس والا ہے جو آئینی عدالت ہے اس کے لیے بھی تو آپ کو ججز چاہیے. تو آپ کو اگر 26ویں آئینی ترمیم کو مد نظر رکھ کر جس بنیاد کے اوپر یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، جس میں جو آئینی عدالتیں ہیں وہ جو بینچز بنیں گے تو اس میں ججز اس میں بھی جائیں گے، تو ادھر سپریم کورٹ میں جو ججز آئیں گے، کیونکہ پہلے بھی شارٹیج تو تھا، اب یہ ہوگا کہ کم از کم یہ والا مسئلہ جو اسپیشلی جو سپریم کورٹ کے حوالے سے، اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے 8 ہوتے تھے انکلوڈنگ چیف جسٹس، ابھی وہ بھی 12 کر دیے گئے. تو میرے خیال میں کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے میں تو یہی پیٹرن چاہتا ہوں کہ لوور جوڈیشری میں بھی آئے، تاکہ وہ جو 4.5 لاکھ تقریباً کیسز پینڈنگ لوور جوڈیشری میں ہیں وہ بھی ہمیں وہاں پہ نئے ججز ہو، وہاں پہ بھی کام ایکسپیڈائٹ ہو، وہاں پہ بھی لوگوں کو ریلیف ملے، لوگوں کو انصاف جتنا جلدی ملے. یہ کیا بات ہوئی ہے کہ بیٹے نے شروع کر دیا کیس اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی بیچ میں سے 60-70 سال کی عمر میں وہ بھی چلا گیا، اور پھر پیچھے اگر اس کا فیصلہ ہو بھی تو اس کا کیا فائدہ ہے جس نے کیا کو ہوتا ہے. دیکھیں جوڈیشری کے نیچے لیول پہ جتنے ہمارے ججز زیادہ ہوں گے تو وہ جو کمی بیشی ہے میرے خیال میں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. جیسے اوپر لیول پہ آپ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بڑے ہیں، اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ چاروں جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں اس میں بھی تعداد بڑھنی چاہیے، اور اسی پیٹرن سے نیچے جو ہماری لوور جوڈیشری ہے اس میں بھی تعداد بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اور یہ میرے خیال میں کہ اب جب کہ یہ فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ اگین یہ جو آج جو امینڈمنٹ ہوئے ہیں یہ پارلیمنٹ نے کیے ہیں، یہ کسی نے اس نے نہیں کیے کہ میں اور آپ بیٹھ کر یا کسی اس کے اوپر ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں کہ پہلے والے میں اگین میں وہی بات کروں گا کہ ضرورت اس امر کی تھی کہ ماضی میں ایکسٹینشن دینے کے بجائے کہ جو 6 سال کی بن جاتی تھی 3 اور +3 ہو جاتی تھی، اس سے بہتر یہ ہے کہ 5 سال کا ہو، اور 5 سال میں جو پالیسی ہے ایکسٹرنل انٹرنل جو پاکستان کو جو چیزیں فیس کرنی ہوتی ہے، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے پاکستان کی کہ آرمی چیف ہو، ایئر چیف ہو، یا ہمارے جو تیسرے چیف ہے، ان کی ایکسٹینشن اگر سب کی ہو گئی ہے تو اس سے، کیونکہ یہ ٹینیور میں ہو گئی ہے، تو
پھر جہاں پہ آپ کی حکومت کا 5 سال ہے، آپ کے پارلیمنٹ کا بھی 5 سال ہے، آپ کے صوبائی اسمبلی کا بھی 5 سال ہے، آپ کے جو ہے نا سینٹ کا بھی 5 سال ہے، ان کا تو 6 سال بنتا ہے، لیکن اس کا پھر تسلسل اور یہ جو روزانہ آئے ہمیں پھر بعد میں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک فیصلہ ہو، اور یہ ماضی میں ہو چکا تھا۔ وہ جو باجوہ صاحب کے دور میں جو 2/3 میجورٹی سے جو قانون پاس کی گئی تھی، وہی اس میں ہی وہ ہوا ہے، اس میں ہوا۔ تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کی کوئی رائے ہو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور آزاد سیاست چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔